السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 23، آیت نمبر 31 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسماء نام، کلہا تمام چیزوں کے، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی اللہ پر، ملائکتی فرشتوں پر، فقال پس کہا اللہ رب العزت نے، انبئونی خبر دیجیے مجھے، باسمائی ان ناموں کی، ہاؤلائی سب کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر فضیلت کو واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ فرشتوں کا سجدہ جو در حقیقت اس واقعہ سے پہلے ہی وجود میں آیا تھا، بعد میں بیان کیا گیا ہے تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت ظاہر ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضل و شرف اس علم کی وجہ سے نصیب ہوا جس علم سے فرشتے محروم ہیں، وہ آدم علیہ السلام کے سینے میں موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے تمام اولاد، سب جانوروں کے جو آسمان و زمین میں خشکی و تری میں موجود ہے، سب کے نام یاد کروا دیے، کھانے پینے کے برتنوں کے اور تمام چیزوں کے نام بھی بتا دیے، یہاں تک کہ ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ، ہر چیز کا نام بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن تمام مومن جمع ہو کر سفارش کے لیے درخواست لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اگر کہیں گے کہ آپ تو لوگوں کے جد امجد ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو ایک ایک چیز کا نام بھی سکھایا، تو آپ ہماری سفارش کیجیے۔ وہ بڑی خطا، یعنی اللہ رب العزت کے منع کرنے کے باوجود درخت کا پھل چکھنے کی وجہ سے سفارش کرنے سے معذرت کر لیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، بتانے کے بعد ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالو، تو کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، نہیں علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا تو ہمیں سکھا دے، انکا بے شک انتا تو علیم الحکیم، علم والا اور حکمت والا ہے۔ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا ہے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں کا جواب ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے علم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، آپ تو پاک ہیں،
ہاں، جس قدر آپ سکھا دیں صرف وہی چیز معلوم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غیر محدود علم تو صرف آپ ہی کا ہے، جس کے دائرہ میں ہر چیز سمٹی ہوئی ہے۔ آپ کا پیدا کرنا، آپ کا حکم فرمانا، جس قدر آپ چاہیں اتنا سکھا دینا، یہ سب آپ کی حکمت پر مبنی ہے۔ سکھانا بھی حکمت سے معمور اور نہ سکھانا بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ آپ کے ہر کام میں حکمت اور ہر بات میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ اس آیت میں سبحانہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سبحان اللہ کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار پڑھ لیا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک، اللہ کی پاکی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی سے پوچھا گیا، ہم لا الہ الا اللہ کو تو سمجھ گئے، لیکن یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا، اس کے کہنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال یا آدم، فرمایا اللہ رب العزت نے، اے آدم، انبئہم، خبر دیجیے ان کو، اسمائہم، ان تمام ناموں کی۔ فلما، پس جب انباءہم، خبر دی ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قالا، تو کہنے لگے اللہ رب العزت، علم، کیا نہیں یقل لکم، کہا تھا میں نے تم کو، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کے، والارض، و زمین کے، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کن تم ہو تم، تکتمون، چھپاتے۔ پچھلی آیت میں فرشتوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس بات کو مان لیا، اعتراف کر لیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دو۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، الغرض کے ایک ایک کر کے سب نام گنوا دیے، یہاں تک کہ پرندوں کے، چرندوں کے، درندوں کے، ہر چیز کے نام بتا دیے۔ جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب میں ہی جانتا ہوں، اور تمہارے ظاہر و باطن سے بھی خوب خبردار ہوں۔ فرمان الہی ہے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 99، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اچھا، جب ان تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی، تو اس میں جو ہے نا، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اس میں ابلیس کے غرور کے بارے میں بھی بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر و پوشیدہ خیالات سے آگاہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابلیس کے دل میں جو غرور، تکبر ہے، اس سے بھی اللہ آگاہ تھا، اللہ جانتا تھا اسے۔ فرشتوں نے تو یہ بات ظاہر کر دی کہ انسان مغرور اور خون ریزی کرنے والا ہوگا، مگر ابلیس نے اپنے غرور اور تکبر کو دل میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے، اسْجُدُوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، پس سجدہ کر دیا سب نے، الا، مگر ابلیسا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے آبا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی انتہائی فضیلت کا اظہار فرما کر بنی آدم پر اپنا عظیم احسان فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، مگر اطاعت اللہ رب العزت کی تھی۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ بیٹی، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا، تو آج بھی ہم اپنے
اولیاء اللہ کو یا انبیاء کرام کے قبروں پر یا اولیاء اللہ کے قبروں پر یا پھر اپنے جو جنہیں ہم پیر مانتے ہیں ان کی قبروں پر سجدہ کر لیں گے تو بیٹے یہ سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تعظیمی سجدہ جو ہے نا وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھک سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ماتھا ٹیک سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کہا نا، ایک صحابی نے، کہ اللہ کے نبی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ سے زیادہ تعظیم اور عزت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، مگر شوہر کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلی امتوں میں تھا، ہماری امت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کسی دربار پہ، کسی نبی کے، کسی ولی کے، کسی کی قبر پر، کسی درخت کے آگے، کسی چراغوں والی جگہ کے آگے، کسی جگہ کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی مقرب اور کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی مقرب اور کوئی بھی عظیم اور عظمت و فضل و شرف والا انسان نہیں ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا غضب ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مطلب کہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت۔ آدم علیہ السلام کی عزت و بزرگی کو دیکھ کر جو ابلیس تھا نا وہ جل گیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، تو لہٰذا اسے سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ غرور سے بچنے کی، تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابلیس کے دل میں تکبر تھا، غرور تھا، حسد تھا اور کفر تھا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ اسے شیطان بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، شیطان کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، شیطان سے نکلا ہے اور شیطان کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں غرور اور تکبر سے بچائے، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی صورت بھی ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیک سکتے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی ہی عظیم ہستی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے، اپنے در کے آگے جھکنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اور سنیں گے اللہ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔